الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال لوفد عبد القيس: آمركم بأربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز علماء کرام، طلبہ عزیز، اور اس مبارک جلسے میں شرکت کرنے والے بزرگوں اور بھائیوں اور پس پردہ ہماری مائیں اور بہنیں، اس جلسے میں الحمدللہ بڑی تعداد میں آپ حضرات کی تشریف آوری اس بات کی دلیل ہے کہ مدرسے کا فیض اور اس کی برکات اس علاقے میں خوب عام ہو رہی ہیں، اور ایک قلبی تعلق عوام و خواص کا اس مدرسے سے قائم ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی اس جامعہ فیض العلوم کو واقعتاً تا دیر فیض عام کرنے والا ادارہ بنائے رکھے، اور اس کی برکات کو عام اور تام فرمائے۔ مدرسوں کے جو جلسے ہوتے ہیں، اس میں کئی مقاصد پیش نظر رکھے جاتے ہیں۔ ایک مقصد تو یہی ہے کہ جن طلباء نے حفظ کی تکمیل کی ہے، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، ان کو انعامات سے نوازا جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ دیگر لوگوں کو بھی شوق دلایا جائے کہ ان کے بچے بھی اس مرتبے تک پہنچیں۔ یہ اہم مقصد ہے اس طرح کے پروگراموں کا، اور الحمدللہ اس کا فائدہ ہوتا بھی ہے۔ ایک ذہن بنتا ہے، جذبہ بیدار ہوتا ہے، آدمی ارادہ کرتا ہے
تہیا کرتا ہے۔ اور دوسرا بڑا مقصد ان جلسوں کا یہ ہے کہ اس بہانے سے دین کی باتیں لوگوں تک پہنچائی جاتی ہیں، اور مثل مشہور ہے کہ کان پڑی بات کبھی نہ کبھی کام دیتی ہے۔ آدمی کوئی بات سن لیتا ہے، بسا اوقات وہ سننے کے وقت معمولی نظر آتی ہے، لیکن کبھی ایسا بھی وقت آتا ہے کہ وہی بات آدمی کی زندگی میں انقلاب اور تبدیلی کا ذریعہ بن جاتی۔ تو اس لیے اکابر علماء کو بلایا جاتا ہے اور ان سے بیانات کرائے جاتے ہیں، جیسا کہ آج کے جلسے میں بھی ہم سب کے استاد اور مخدوم گرامی قدر حضرت الاستاذ حضرت مولانا قمر الدین صاحب دامت برکاتہم محدث دارالعلوم دیوبند تشریف فرما ہے، اور انشاءاللہ ان کی نصائح سے اور مواعظ سے ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ تو ہمارا یہ عرض کرنا ہے کہ آپ جس جلسے میں بھی جائیں، جو بیانات ہوں ان کو بغور سنیں اور ان باتوں کو یاد رکھیں اور ان پر عمل کی کوشش کریں، تو یہ جلسوں میں شرکت ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی، رفع درجات کا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ۔ ایک روایت آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے جو اکثر علماء اور طلباء کو بھی یاد ہوگی، اسی کو دوہرا دینا چاہتے ہیں تاکہ اور مزید یاد ہو جائے۔ اس روایت کے راوی ہیں صحابی رسول سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو پیغمبر علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ کے چچا ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ چچا زاد بھائی ہیں، لیکن عمر میں بہت کم ہیں۔ ان کا شمار صغار صحابہ میں ہوتا ہے۔ کن میں ہوتا ہے؟ صغار صحابہ، یعنی کم عمر کے جو صحابہ ہیں۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم یہ چاہتے تھے کہ پیغمبر علیہ السلام کے دن اور رات کے معمولات پتہ چلیں اور ان پر عمل کیا جائے۔ تو دن کے معمولات تو سب سامنے تھے، کیونکہ آپ زیادہ تر دن کے اوقات میں مسجد نبوی میں تشریف فرما رہتے، سب چیزیں لوگوں کے سامنے آتی۔ لیکن رات کے معمولات کا پتہ کیسے چلے؟ اس کے لیے یہ طے کیا گیا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو پیغمبر علیہ السلام کے گھر میں رات میں رکھا جائے، چونکہ آپ کی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا
وہ حضور کے حرم میں تھی، تو خالہ کے پاس بھانجے کا رک جانا کوئی مستبعد بات تو ہے نہیں، اور مقصد یہ تھا کہ یہ ہونہار بچے ہیں، یہ رات میں دیکھیں گے کہ حضور کا اٹھنے کا کیا معمول ہے، اور پھر دیگر صحابہ کو صبح کو بتلائیں گے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں ایک دن خالہ جان کے پاس پہنچ گیا کہ آج یہیں رہوں گا۔ چنانچہ رات میں رہے اور فرمایا کہ پیغمبر علیہ السلام کچھ دیر آپ نے آرام کیا، اس کے بعد پھر اٹھ گئے، اور اٹھنے کے بعد صحن میں تشریف لائے اور آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور یہ آیتیں پڑھی، سورہ آل عمران کی آخری رکوع، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، پورا رکوع آپ نے پڑھا۔ اس کے بعد آپ ضرورت کے لیے تشریف لے گئے۔ فرماتے ہیں اس درمیان میں نے لوٹا بھر کے رکھ دیا کہ حضرت وضو فرمائیں گے۔ حضرت نے وضو فرمایا، پھر نماز کی نیت باندھ لی، تو میں نے بھی وضو کر کے حضرت کے پیچھے نیت باندھ لی، لیکن بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ اور حکم کیا ہے کہ جب ایک مقتدی ہو تو کہاں کھڑے ہیں؟ فرماتے ہیں پیغمبر علیہ السلام نے نماز ہی کے درمیان یوں ہاتھ کر کے میرا کان پکڑ کے ادھر کو کھڑا کر دیا۔ اور ایسا یعنی حضور کا اٹھنا اور وضو کرنا اور پھر نماز پڑھنا رات میں کئی مرتبہ ہوا۔ یعنی آپ کا معمول یہ نہیں تھا کہ بالکل ہی سوتے رہیں، اور نہ یہ معمول تھا کہ بالکل ہی جاگتے رہیں، بلکہ کبھی سوئیں کبھی اٹھیں، کبھی سوئیں کبھی اٹھیں۔ یہ کمال تعلق مع اللہ کی دلیل ہے۔ اور یہ ایک مرتبہ میں اٹھنے سے زیادہ مشکل ہے، عمل کر کے دیکھو تو پتہ چلے۔ الغرض عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس رات میں جس خادمانہ انداز کا مظاہرہ فرمایا تو پیغمبر علیہ السلام کو بڑی مسرت ہوئی، اور آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، کہ الہ العالمین اس بچے کو کتاب اللہ کا علم عطا فرمائیے اور دین کی سمجھ عطا فرمائیے۔ تہجد کے وقت میں پیغمبر کی زبان سے جس شخص کے لیے یہ دعا نکلی ہو اس کے قبول ہونے میں کیا شک ہے؟ وہ تو بڑا خوش نصیب شخص ہے۔ چنانچہ آج جب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا نام لیا جاتا ہے تو فوراً مفسر قرآن لقب آتا ہے، اور آپ کی الگ سے تفسیر ایک چھپ گئی ہے، تفسیر ابن عباس، اور جتنی تفسیر کی کتابیں ہیں جہاں کوئی اہم قابل تشریح معاملہ آئے گا وہاں قال ابن عباس، قال مجاہد عن ابن عباس، قال قتادہ عن ابن عباس، یہ ملے گا۔ یہ اسی دعا کی برکت ہے۔
امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مجلس میں دیگر بڑی عمر کے صحابہ کے مقابلے میں ان کو اپنے قریب بٹھاتے تھے۔ بعض لوگوں کو اشکال ہوا کہ بڑے بڑے تو دور بیٹھے ہیں، یہ صاحبزادے قریب ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو ایک دن آپ نے مجلس میں سوال کیا کہ بتایا جائے کہ سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس سے اللہ تعالیٰ کیا بتلانا چاہ رہے ہیں؟ کسی نے کہا کہ اللہ کی مدد آ رہی ہے، کسی نے کہا مکہ فتح ہو رہا ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ آخر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا، صاحبزادے تم بتاؤ۔ عرض کیا کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، کیونکہ مقصد بعثت مکمل ہو چکا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا کہ اللہ کی قسم، میرا علم بھی اس بارے میں تم سے زیادہ نہیں ہے، جو تم نے سمجھا ہے صحیح سمجھا ہے، اور سب لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی کہ ان کا کیا مقام ہے۔ تو یہ صحابی ہیں جو اس روایت کے راوی ہیں، اور وہ ایک واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یمن کے علاقے کے لوگ دین سیکھنے کے لیے وفد بنا کر پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وفد کا نام ہے وفد عبد القیس، یہ قبیلے کا نام ہے، اسی کی طرف اس کی نسبت۔ اور اس وفد کے آنے کی وجہ یہ ہوئی کہ وہاں سے ایک تاجر تھے جن کا نام تھا منقذ ابن حیان۔ وہ وہاں سے کچھ سامان لا کر مسالے وغیرہ مدینے میں بیچا کرتے تھے، اور یہاں سے کھجورے لے جا کر وہاں بیچا کرتے تھے۔ تو کچھ دن یہ مدینہ رہتے تھے، کچھ دن گھر رہتے تھے، اور ان کے گھر میں جو ان کی اہلیہ تھیں وہ اس قبیلے کے سب سے بڑے سردار منذر ابن عائز کی بیٹی تھی، تو یہ ان کے داماد تھے۔ نبی اکرم علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لا چکے تھے، اور یہ اس زمانے میں وہاں آئے اور سڑک کے کنارے دکان لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، باقاعدہ دکان کیا پھڑ لگائے ہوئے تھے۔ عجیب بات یہ پیش آئی کہ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ادھر سے گزرے، ان کا پہلے سے کوئی تعارف نہیں۔ حضرت نے انہیں دیکھ کے فرمایا کہ اچھا منقذ ابن حبان ہو؟ کہ جی۔ کہ وہ تمہارے فلاں سردار، ان کا یہ نام ہے، ان کا کیا حال ہے؟ فلاں سردار، ان کا یہ نام ہے، ان کا کیا حال ہے؟ حالانکہ حضور کا ان سے پہلے سے کوئی رابطہ بھی نہیں، ان لوگوں سے بھی کوئی رابطہ نہیں، اور سب کے نام بنام آپ نے حالات پوچھے۔ فرماتے ہیں میرے دل میں یہ بات آئی کہ ضرور یہ سچے پیغمبر ہیں، انہیں کس نے بتلا دیا؟ میں نے نہیں بتایا، ہمارے علاقے سے کوئی نہیں آیا اور یہ سب کا نام بتلا ہے۔
ضرور یہ سچے پیغمبر ہیں اور وہ اسلام لے آئے۔ سورہ فاتحہ سیکھ لی، دیگر صورتیں سیکھ لی، نماز پڑھنا سیکھ لی۔ حضور نے فرمایا کہ جب جانے لگو تو مجھ سے مل کے جانا۔ چنانچہ جب جانے لگے تو پیغمبر علیہ السلام نے ان کے ذریعے سے ایک خط بھیجا، منذر ابن عائز کے نام، کیونکہ وہ سردار تھے، اور اس نے اسلام کی دعوت پیش کی۔ یہ خط لے کے چلے گئے، مگر انہیں ڈر ہوا کہ اگر میں نے یہ بات لوگوں سے کہی تو کہیں لوگ ناراض نہ ہو جائیں، دینے کی ہمت نہیں ہوئی۔ مگر چونکہ اسلام لا چکے تھے سچے طریقے پر، اس لیے گھر میں رہتے ہوئے 5 وقتہ نماز پڑھتے تھے، وضو کرتے تھے پھر نماز پڑھتے تھے۔ اب اوروں کو تو پتہ نہیں چلا، مگر بیگم سے کیسے الگ رہیں، وہ تو گھر میں ہے۔ اب اہلیہ نے دیکھا کہ یہ جب سے مدینے سے آئے ہیں ان کی تو حالت ہی عجیب ہے۔ لوٹے میں پانی لیا، منہ ہاتھ دھوئے چلے جا رہے ہیں، پھر کھڑے ہو گئے، پھر رکوع میں چلے گئے، پھر زمین پہ سجدے میں چلے گئے۔ عجیب حرکت ہے، ان کے ہاں تو ایسا کوئی تصور ہی نہیں۔ تو وہ یہ سمجھی کہ ان پہ کوئی جنات آ گیا، ان پہ کوئی عصبی اثر ہو گیا کہ یہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو بیوی کس سے کہے؟ اس نے اپنے ابا سے کہا جائے کہ یہ جو منقذ ہیں جب سے یثرب سے آئے ہیں یہ تو عجیب حرکتیں کر رہے ہیں۔ مگر وہ جو ان کے والد تھے منذر ابن عائز، بڑے سمجھدار، بہت ہی متحمل مزاج، باوقار آدمی، انہوں نے بیٹی سے تو کہہ دیا کوئی بات نہیں ہم دیکھ لیں گے، اور داماد کو بلایا الگ میں، تنہائی میں، اور کہا کہ بھئی ایسی ایسی بات تمہارے بارے میں پتہ چلی ہے، کیا قصہ ہے؟ تو منقذ نے سمجھا کہ بھئی اب تو بات آؤٹھی ہو گئی، اس لیے بتلانا ہی پڑے گا۔ انہوں نے ساری بات سنا دی کہ میں ایسے دکان لگائے بیٹھا تھا، پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے، نام بنام سب کی خیریت پوچھی، اور میں نے تو وہی اسلام قبول کر لیا، اور یہ حضرت نے آپ کی خدمت میں یہ بھیجا ہے۔ بس وہ خط کا پڑھنا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کا دل بھی روشن کر دیا، اور اسلام کی عظمت ان کے دل میں قائم ہو گئی، لیکن تھے بڑے سمجھدار آدمی۔ انہوں نے سوچا کہ اگر میں تنہا اعلان کروں گا تو یہاں بغاوت ہو جائے گی، اس لیے انہوں نے پہلے سارے قبیلے کو جمع کیا اور قبیلے والوں سے کہا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ چونکہ یہ بڑے ہر دل عزیز مقبول آدمی تھے، سب نے بیک آواز کہا کہ ہم آپ کو اپنے میں سب سے بڑا عقل مند، سب سے بڑا دانش مند، سب سے بڑا خیر خواہ، اپنا سب سے بڑا سردار سمجھتے ہیں آپ کو۔ جب سب نے اقرار کر لیا تو منذر ابن عائز نے فرمایا کہ دیکھو میرے پاس نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ پیغام آیا ہے، اور وہ پیغام پڑھ کر کے سنایا اور فرمایا کہ بھائی میں نے تو اس کو قبول کر لیا ہے، اب تم بتاؤ کون مانتا ہے کون نہیں۔
سب نے ہاتھ اٹھا دیے کہ جب آپ نے قبول کر لیا ہمیں بھی قبول ہے۔ پورا کا پورا قبیلہ 100% اسلام میں داخل ہو گیا ہے۔ لیکن یہ لوگ یمن کے جس علاقے میں رہتے تھے وہاں سے مدینہ منورہ جانے کے درمیان میں ایک مضر کا قبیلہ تھا کافروں کا، اور اس زمانے میں دشمنی تھی جو سوائے اشہر حرم کے جو امن کے مہینے تھے 4، ان کے علاوہ مدینہ آمد و رفت امن کے ساتھ ممکن نہ تھی کہ ہر آدمی بے تکلف جب چاہے چلا جائے۔ تو مشورے میں یہ بات آئی کہ اسلام تو ہم نے قبول کر لیا الحمدللہ، لیکن ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے اس بارے میں ہمیں ہدایات لینی چاہیے، اور ایک وفد جانا چاہیے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں جو براہ راست آپ کی زیارت سے مشرف ہو کر صورتحال بتا کر ہدایات حاصل کرے۔ چنانچہ 14 آدمیوں کا ایک وفد تیار ہوا جس کے قائد تھے منذر ابن عائذ، اور بعد میں اور زیادہ بھی لکھا ہے، 40 تک کی بات ہے۔ تو تطبیق یہ دی گئی کہ 14 سردار تھے، بقیہ عام لوگ تھے۔ یہ وفد وہاں سے روانہ ہوتا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وفد کے چلنے کے بعد صحابہ کو خبر دے دی ایک وفد آنے والا ہے، بہت ہی متبرک وفد ہے۔ اس زمانے میں موبائل کا سسٹم نہیں تھا، ٹیلی فون نہیں تھا، وہیں سے آپ کو خبر ملی اور آپ نے صحابہ کو بتایا، اور خوش آمدید کے الفاظ فرمائے، مرحبا بوفد عبد القیس غیر خزایا ولا نادمین، عزت کے ساتھ آ رہے ہیں، مبارک ہے ان کا آنا۔ چنانچہ یہ وقت پہنچا اور ہر ایک کے دل میں ایک ذوق و شوق جذبہ تھا پیغمبر علیہ السلام کی زیارت کا۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے جب مسجد نبوی کے قریب پہنچے تو ان میں سے اکثر افراد سواریوں سے کود کر کے سیدھے بھاگ پڑے مسجد کی طرف، سواری کہاں، سامان کہاں، کچھ فکر نہیں کی، ایسا شوق تھا۔ حضرت منذر ابن عائذ جلدی نہیں کی، انہوں نے سارے جانوروں کو بندھوایا، سامان اتروایا، خود گئے، غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے، پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، جلد بازی نہیں کی۔ حضرت نے ان کے لیے اپنے قریب جگہ مخصوص کر کے رکھی، جب وہ آئے تو قریب بٹھایا اور فرمایا کہ تمہارے اندر 2 خصلتیں پائی جاتی ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں، الحلم والانا، تم میں تحمل مزاجی ہے اور جلد بازی نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ یہ پسندیدہ خصلتیں ہیں، ہر آدمی میں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد پھر گفتگو شروع ہوئی تو آپ نے فرمایا بنیادی دینی تعلیم دیتے ہوئے، بنیادی فرمایا 4 باتوں کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں۔ نمبر 1، اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار مت دو۔ دوسرے نمبر پر وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، 5 وقتہ نماز پابندی سے پڑھا کرو۔ تیسرے نمبر پر
وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا وَصُومُوا رمضان، رمضان المبارک کا مہینہ روزے میں گزارا کرو۔ یہ بنیادی باتیں ہیں۔ اور حج کا ذکر یہاں اس لیے نہیں ہے کہ حج ہر ایک کے اوپر فرض نہیں ہوتا، اس کی شرائط ہیں، نسبتاً کم لوگوں پر فرض ہوتا ہے۔ زکوٰۃ بہت سے لوگوں پر ہے، روزہ تو فرض ہے ہی ہر حالت میں، نماز سے کوئی چھٹکارا نہیں، پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ اور اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، یہ تو ایمان کی بنیاد ہے۔ یہ وہ احکامات ہیں جن سے ہر مسلمان بڑے یا چھوٹے کو ضرور واقف ہونا چاہیے۔ عبادت صرف اللہ کی، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے یکتا ہے، اکیلا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس کا علم، اس کی قدرت، اس کی تمام صفات دائمی ہیں، محیط ہیں، نہ وہ مخلوق کے مشابہ ہے، نہ کوئی مخلوق اس کے مشابہ ہے۔ لیس کمثلہ شیء، دینے والی ذات بھی اسی کی ہے، لینے والی ذات بھی اسی کی ہے، حکم اسی کا چلتا ہے، اقتدار اسی کا ہے، ہر ایک کو اس کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ یہ ساری باتیں اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا میں داخل ہیں۔ اور یہ بھی لازم ہے کہ جو معاملہ اللہ کے ساتھ کرنا ہے ویسا معاملہ غیر اللہ کے ساتھ کرنا جائز نہیں۔ مثلا سجدہ اللہ کو کرنا ہے تو غیر اللہ کو سجدہ نہیں ہو سکتا۔ روایت میں آتا ہے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ میرا اونٹ بلک گیا ہے، کسی کے قابو میں نہیں آ رہا، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہاں ہے تمہارا اونٹ؟ کہ فلاں باغ میں ہے۔ کہ چلو، چنانچہ آپ تشریف لے گئے۔ باغ کے کونے پر وہ اونٹ پھونپھا کر رہا تھا، غصے میں تھا۔ لوگوں نے اشارہ کیا کہ جی یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی طرف چلنے لگے۔ لوگوں کو ڈر ہوا کہیں جانور نقصان نہ پہنچا دے، لیکن آپ آگے بڑھے اور اونٹ کی نظر جیسے ہی آپ پر پڑی فوراً وہ ٹھیک ہو گیا، اور اس نے آپ کے قدم مبارک پر اپنا سر لا کے رکھ دیا جیسے سجدہ کر رہا ہو، اور رونے لگا۔ پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی کس کا اونٹ ہے یہ؟ کہ فلاں کا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اونٹ شکایت کر رہا ہے کہ مجھ سے کام زیادہ لیتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں نہیں۔ صحابہ جو موجود تھے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جانور بے عقل یہ آپ کو سجدہ کر رہا ہے، ہمارا جی چاہتا ہے ہم بھی آپ کو سجدہ کریں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سجدہ صرف اللہ کو ہو سکتا ہے، اور اگر میں سجدے کو جائز قرار دیتا غیر اللہ کے لیے تو بیویوں سے کہتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، مگر سجدہ جائز ہے ہی نہیں۔ عبادت اور عبدیت
صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص، دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا جائے گا، ان سے مانگا نہیں جائے گا، دعا اور فریاد نہیں کی جائے گی، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا میں داخل ہے۔ اور ایمان کے بعد سب سے بڑی عبادت نماز ہے، جو ہر مرد و عورت، امیر غریب، طاقتور کمزور، بیمار صحت مند، عربی عجمی، دنیا کے کہیں کا بھی رہنے والا ہو، کسی بھی نسل سے، خاندان سے اس کا تعلق ہو، نماز تو بھائی پڑھنی ہی پڑھنی ہے، 5 وقتہ پڑھنی ہے، وقت کے اندر پڑھنی ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے سفر میں سہولت دے دی، 4 کے بجائے 2 پڑھ لو، مریض کو سہولت مل گئی، کھڑے ہو کے نہ پڑھ سکو بیٹھ کے پڑھ لو، لیٹ کے پڑھ لو، لیکن زندگی میں فدیہ دینے سے بھی کام نہیں چلتا، وہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی کو بچپن ہی سے اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، بچیوں کو نماز کا پابند بنانا چاہیے۔ اس کے بعد پھر زکوٰۃ کے لیے شرط ہے کہ جو صاحب نصاب ہو، سونا چاندی یا اس کے بقدر مال تجارت، اور اس پہ سال گزر جائے، حساب لگا کے زکوٰۃ دو، 40واں حصہ بس، زیادہ نہیں، لیکن دینا ہی دینا ہے۔ جس شخص کے پاس بقدر نصاب مال ہے اور وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے، یہ مال بھی برباد ہوگا، اس کے ساتھ اچھا مال بھی جائے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے خوش دلی سے دینا ہے زکوٰۃ۔ اور رمضان المبارک اب آنے والا ہے، 1 مہینہ باقی ہے، رحمت کا سیزن آنے والا ہے، موسم آنے والا ہے، جس میں ہر عمل کی پوچھ اللہ کے ہاں بڑھ جاتی ہے، قیمت بڑھ جاتی ہے۔ فرض کا ثواب 70 گنا، نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور اخیر عشرے کا تو کہنے ہی کیا، 1 رات بھی اگر شب قدر مل گئی، 83 سال عبادت کا ثواب ہے، کہنے ہی کچھ نہیں۔ تو وہ رمضان دن کے اوقات روزے میں گزارنے، گرمی کا روزہ ہو یا سردی کا، بلا عذر روزہ چھوڑنا جائز نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس نے بلا عذر روزہ چھوڑا، اگر وہ اس کے بدلے میں پوری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو 1 روزے کا بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ بہت بڑا محروم ہے وہ آدمی جو بلا عذر روزہ قضا کر دے اور چھوڑ دے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بنیادی تعلیم، بنیادی باتیں جن کی طرف اس حدیث میں اشارہ کیا گیا، ہمارے بچوں میں عام ہونی چاہیے۔ اور بھی اس سے متعلق کچھ چیزیں ہیں جو پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں ان اداروں میں، ان مدارس میں، مکاتب میں، یہی ضرورت امت کی پوری کی جا رہی ہے۔ ان کا وجود ہماری نسلوں میں دین کی بقا کے لیے لازم ہے۔ جیسے کوئی مچھلی بغیر پانی کے نہیں رہ سکتی اور انسان بغیر ہوا کے نہیں رہ سکتا، اسی طرح ان مدارس و مکاتب کے بغیر دین کی بقا مشکل ہے۔ جہاں یہ ادارے نہیں ہیں وہاں کا حال آپ جا کے دیکھیے تو پتہ چلے گا کہ نسلیں اپنے دین پر قائم نہیں رہ پائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس شہر کو یہ سعادت عطا کی ہے کہ ایسا ادارہ یہاں پر موجود ہے۔ آپ اس کی قدر کریں، اس کا تعاون کریں، اپنے بچوں کو اس میں داخل کریں،
حفظ قرآن کی سعادت حاصل کرائیں، موقع ہو تو عالم دین بنائیں، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے خیر و برکت کا سبب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو مزید ترقیات سے نوازیں، شرور اور فتن سے محفوظ رکھیں، اور دنیا میں جہاں جہاں بھی دینی خدمتیں جس انداز میں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائیں، سب کارکنان کے دلوں میں ایک دوسرے کی قدر اور ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ پیدا فرمائیں، اور ہم سب کو آخری سانس تک دین پر قائم رکھ کر دین کے مخلص خدام میں شامل فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔